اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ عزیز بھائیو، ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگیں، رو کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے، ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دکھ کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے ہیں۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے وہ۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باواؤں کے پاس جاتے ہیں۔ تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ الی اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک
رب نہ چھوڑ دے بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤندی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے۔ تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ بھی تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے، وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ
1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے،
संगियों काम करना। और दूसरी बात, भरोसा अल्लाह रसूल पे, भरोसा। इधर देखो, हमने तो की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रब पे भरोसा करेगा अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करेगी। वहीं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, वो अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इधर देखो यार, मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो। घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन। ओ जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिनों के? आपको ये कोरोना के दिन थे तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दें। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे, जी मुझे ना तंग जगह बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी। कहने लगे सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो मां के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जो अम्मा लेंदी साहब। हंसते नहीं जी, बातें हंसने को नहीं सुना रहा मैं, फिक्री बातें कर रहा हूं। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब, वो जो अंडे से बच्चा निकलता है उसके तो चारों जानों कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप क्या ना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं, कब्र की दो हालतें हैं। कब्र दोजख के गढ़ों में से गड़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है। सुनो यार, अल्लाह आपको खुश हो, माशाअल्लाह। सुनिए जी, सुने। मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार। यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो वहां जाने से खौफ आता है? मोमिन खौफ, टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकला है आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता। अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहां आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी हैं। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूं कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते। और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे। फलसफा ही गलत करार दे दिया। लोगों को बताया कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होकर लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकाल ली। देखा हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है, तो हुजूर पर तलवार तान के कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा? यानी आप यूं समझ लें कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि छत पे कुछ चल रहा है। आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपको अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना छत पे कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता।
اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری. کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزو طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی. جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کریں، محدود سوچیں. وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ کو وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں، قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے، داعیہ اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی. ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے.
یہ خطرناک ہے. ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے. اللہ اپنے کون سی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ خدائی ہے محبت، خدائی. تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں. ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی. کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ. اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے. تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں. حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے. لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت. کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دے، اسے طاقتور رکھتی. تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں چاولوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. تربیت فرمائی. ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے. توجہ کا مرکز دنیا دار. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بنا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا. ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں. اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں. ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے. حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں.
ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, जिन्हें वेख लिया हो तो बोलते ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे, यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो मामला बड़ा, मैं मुल्तान शरीफ पहुंचा तो मुझे वहाँ एक मेरे संगी कहने लगे, बड़ा पुराना उनसे रब्त है, कहने लगे कि मैंने आज ना तजर्बा किया है, वैसे वाकई काली बिल्ली रास्ता काटी है तो मुश्किल हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि आपका तजर्बा सजदा साहब का मोहताज है, आपको दोबारा से तजर्बा करना चाहिए। खुदा के बंदे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुश्किल होती है, तो मेरा तो सारे रास्ते, कई काली गाड़ियाँ रास्ता काट गई हैं। अब क्या किया जाए? एक कमज़ोरी है, अफकार में कमज़ोरी नहीं पैदा करें, कच्चापन ना पैदा करें, आप मजबूती लाएं। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया, दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हज़रत अनस कहते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया, मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी ज़ुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राज़ी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया, तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी, सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं, हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था, आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए, इतना ज़रूरी काम है नज़रियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया, लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया, ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है, किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं हो। मजबूत रहें, मजबूत रहें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें, जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाएगी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के जहनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें, तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की, अज़मतें बयान की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये हमें कुरान ने बताया, हुजूर ने बताया, लेकिन साथ हमें ये भी बताया कि हैं ये अल्लाह के बंदे, हैं ये अल्लाह के रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अफकार और नज़रियात अंबिया के बारे में लोगों के दुरुस्त फरमाए। मजमू ज़वाइद में हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मरवी है, एक बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सरकार जब किसी बात का जवाब न देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे, कुछ देर खामोश रहते थे। और हुजूर का खामोश रहना भी हमारे मुहद्दिसीन ने महफूज किया। अक़साम हदीस में से एक हदीस है जिसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। वो हदीस है जिसमें हुजूर खामोश रहे, कोई काम किया गया तो सरकार खामोश रहे। हज़रत मौला अली कहते हैं हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले, क्या मांगता है, मांग ले फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा आदमी का। मौला कायनात फरमाते हैं हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने पे भी आया तो क्या मांगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफ़र करना है, मुझे एक ऊँट नहीं अता कर देते। हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब जर दाओ,
تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا. یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا یار، تو آیا کہاں پہ اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں. تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا. تو حضور بھی زیر لب مسکرائے. تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں. پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں. اللہ اکبر. اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. یہ حضور بیان کر رہے، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی. فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی. تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو. آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تم بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لی ہے، وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگر آپ نہیں بتاتے تو چاہے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی. اور اڑی بھی کس طرح؟ یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، اس میں تو دعائیں مانگے، اس میں تو عرض و نیاز کرے، اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان،
تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلی پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گنہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر، روز معافیاں مانگتا تھا۔ تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کر ہی جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلی پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے۔ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اوڑھا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال، میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق۔ اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ وہ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے
تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں، میں پوچھوں چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے۔ اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا وہ سا بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، اور جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، مہربانی کرو۔ ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ یہ ذہن بنائے، یہ ذوق پیدا کرے، اور قرآن پاک کا ایک طرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ ذرا ضرب دے لو، بات کہاں جائے گی؟ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں۔ حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں، دل کر رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ، میں تجھے قرآن پاک سناؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں۔ تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، قرآن مجید کو سنیں۔ حسین فیض، رحمت اور نور کا وہ شان انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں پوری دنیا کے لیے رحمت اور محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت، ان کی رحمت اور ان کے نیک مقصد کو بیان کرتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو دھرتی پر صرف اندھیرا، ظلم اور برائی کی چھایا پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے نفس، اپنی ہوس اور اپنے بھرموں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس اندھکار میں اللہ نے ایک ایسا نور بھیجا جو اندھیرے کو مٹا سکے، گمراہیوں کو دور کر سکے اور انسانوں کے دلوں میں رحمت اور محبت کا دیپ جلائے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ رحمت کا پیغام، نیائے اور محبت کا سندیش تھے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف صرف جنم لینے کی گھٹنا نہیں تھی، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا آغاز تھی۔ ان کا جنم مکہ میں ہوا، پر ان کا اثر پوری دنیا میں پھیلا۔ ان کے آنے سے انسانیت کی ہر کمی دور ہوئی۔ ان کے نور نے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ کی یاد جگائی۔ ان کے رحمت بھرے کلام اور ان کے نیک کام ہر یگ میں انسانوں کے لیے مارگدرشن بنے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی اور لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ ان کے آنے سے نہ کیول انسانوں کے بیچ محبت اور بھائی چارے کی بھاونا پھیلی، بلکہ جانور، پودے اور پرکرتی تک میں ان کے رحمت کا اثر دیکھا گیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کا اثر صرف اس دنیا تک سیمت نہیں تھا،
उनके आने से इंसान के अंदर का रोशनी का जज्बा जागा। उनका उदाहरण ऐसा था कि लोग अपने नफ्स और बुराई को छोड़कर अल्लाह की राह पर चलने लगे। उनकी हर बात, हर कदम, हर मुस्कान में रहमत की झलक थी। उनकी तशरीफा ने दुनिया में इंसानियत, ईमान और इंसाफ की मिसाल कायम की। हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को सिखाया कि अल्लाह का प्रेम, दूसरों के प्रति दया और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कदम है। उनकी तशरीफ ने हर दिल में मोहब्बत और डरमंदगी का भाव पैदा किया। जब कोई उनके पास आता तो उन्हें सिर्फ इंसान की जरूरतों और दुखों की समझ होती और अल्लाह की रहमत से हर घाव भरते। उनके जीवन का हर पहलू, हर नेक काम और हर फैसले में इंसानों के लिए रहमत की मिसाल मिलती है। हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ने यह भी दिखाया कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा इंसानियत को मार्गदर्शन और रहमत है। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण है कि इंसानियत के लिए सच्चाई और ईमान की राह में चलना कितना जरूरी है। उनका हर कदम, हर मुस्कान, हर दुआ, हर कर्म इंसानों के लिए रहमत और हिदायत का जरिया बना। आज भी जब हम हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उनकी तशरीफ ने केवल उनके समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए राह बनाई। उनकी रहमत हर दिल तक पहुंची, हर गम और परेशानी को दूर किया। अल्लाह ने उन्हें इसलिए चुना कि वे पूरी कायनात के लिए रहमत बने और हर इंसान के दिल में अल्लाह का प्यार जगाएं। हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ की यही बड़ी निशानी है कि आज भी उनकी बातें, उनकी आदतें और उनका जीवन हर मुसलमान के लिए प्रेरणा है। उनकी रहमत का असर सिर्फ मुसलमानों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा। हर दिल जो उनके पैगाम से जुड़ा वह रहमत और मोहब्बत से भर गया। आखिर में यह कहा जा सकता है कि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ का मतलब सिर्फ जन्म लेना नहीं था। यह एक रहमत का पैगाम, इंसानियत के लिए एक नूर और पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन था। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई, ईमान, दया और मोहब्बत की राह पर चलकर ही इंसानियत को असली सुकून और रहमत मिलती है।